آج ہمارا نوجوان جس کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، جس کو بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، جس کو بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، آج وہ ہمارا نوجوان شراب کے اڈوں پر بیٹھ کر شراب پی رہا ہے، جوا اور تاش کے اڈوں پر بیٹھ کر تاش کھیل رہا ہے، رات بھر گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، دوسروں کی بہو اور بیٹیوں کو سے بدماشی اور چھیڑ رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے ہم مسلمان ہیں۔ آج ہمارا بوڑھا مسجد کے باہر بیٹھ کر غیبت اور چغلی کر رہا ہے، دسترخوان پر بیٹھ کر چغلی کر رہا ہے، چائے کے اڈوں پر بیٹھ کر غیبت اور چغلی کر رہا ہے۔ یاد رکھو پیارے، اگر اپنے آپ کو آگ سے بچانا چاہتے ہو جہنم کی آگ سے، تو تمہیں چاہیے کہ اس حدیث کو بار بار سنو اور اس حدیث کو بار بار پڑھو۔ لوگوں قبرستان آپ گئے ہو نا، جاتے قبرستان، قبرستان کا احترام کیجیے، قبرستان کی تعظیم کیجیے، اور قبرستان جب جائیے تو ادب و احترام سے جائیے۔ قبرستان میں تھوکیے مت، قبرستان میں اپنے گھوڑے، اپنے بیل، اپنے گایوں کو نہ باندھیے، قبرستان میں اپنے بکریوں کو نہ باندھیے، قبرستان میں اپنے کھیت کے ساز و سامان کو نہ رکھیے، اس لیے کہ وہ عبرت کی جگہ ہے۔ آؤ مصطفیٰ کی ایک حدیث سنو۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقاها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لما فعلت هذا قالوا لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ لوگوں غور سے سنو، آمینہ کے لال ہے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صحابہ کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ قبرستان تشریف لے گئے۔ میرے مصطفیٰ دو قبروں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے۔ آقا فرماتے ہیں ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبروں میں تکلیف ہو رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کن باتوں پر عذاب ہو رہا ہے، کن باتوں پر تکلیف ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغلی کیا کرتا تھا۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو پیارے نوجوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے قوم کے شہزادوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ دونوں بیماری ہماری زندگی میں شامل نہیں ہے؟ کیا یہ دونوں نحوستیں ہماری زندگی میں نہیں ہے؟ آج ہمارا نوجوان جس کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، جس کو بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، جس کو بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، آج وہ ہمارا نوجوان شراب کے اڈوں پر بیٹھ کر شراب پی رہا ہے، جوا اور تاش کے اڈوں پر بیٹھ کر تاش کھیل رہا ہے، رات بھر گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، دوسروں کی بہو اور بیٹیوں کو سے بدماشی اور چھیڑ رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے ہم مسلمان ہیں۔ آج ہمارا بوڑھا مسجد کے باہر بیٹھ کر غیبت اور چغلی کر رہا ہے، دسترخوان پر بیٹھ کر چغلی کر رہا ہے، چائے کے اڈوں پر بیٹھ کر غیبت اور چغلی کر رہا ہے۔ یاد رکھو پیارے، اگر اپنے آپ کو آگ سے بچانا چاہتے ہو جہنم کی آگ سے، تو تمہیں چاہیے کہ اس حدیث کو بار بار سنو اور اس حدیث کو بار بار پڑھو۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دنیا کی تکلیف میں اور قبر کی تکلیف میں آسمان زمین نہیں بلکہ کروڑوں آسمان کروڑوں زمین کا فرق ہے۔ اگر دنیا میں آپ کسی کو ایک ڈنڈا ماریں گے نا تو اس ڈنڈے کی چوٹ وہ برداشت کر جائے گا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قبر میں کسی کو عذاب دیا جاتا ہے، جب قبر میں کسی کو تکلیف دی جاتی ہے، انسان اور جنات کو چھوڑ کر دنیا کی ہر شے، دنیا کا ہر مخلوق اس کی آواز کو سنتا ہے۔ لوگوں غور سے سنو، ایک حدیث پاک مجھے بات یاد آئی تو ذہن میں ایک حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ 99 تنين تنحسه وتلدغه لو أن التنين منها نفخ في الأرض ما انبتت غدیرہ۔ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو لوگ کلمہ نہیں پڑھتے، اللہ ان کے قبر میں 99 سانپ مسلط فرما دیتا ہے۔ دنیا کے سانپ کو آپ نے دیکھا ہوگا، جب یہ سانپ نکلے آپ اسی وقت مار دیتے ہو، لیکن قبر کے سانپ کے بارے میں مصطفیٰ کی حدیث سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر اس سانپ کو پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ سانپ ایک بار پھونک دے تو قیامت کی صبح
تک اس زمین پر کوئی سبزی نہ ہوگے، کوئی ہریالی نہ آئے۔ اب اندازہ لگاؤ قبر کے عذاب کا، اندازہ لگاؤ قبر کی تکلیف کا۔ لہٰذا میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اپنے شہزادوں سے کہنا چاہوں گا، اپنے نوجوان دوستوں سے کہنا چاہوں گا، اللہ نے تمہیں جو زندگی دی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے تمہارے پاس۔ اس نوجوانی کو صحیح جگہ پر لگاؤ۔ اگر بیٹھنا ہو تو علماء کی صحبت میں بیٹھو، بیٹھنا ہو تو مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھنا ہو، سننا ہو تو اللہ کے رسول کی حدیث سنو، سننا ہو تو قرآن کی مقدس آیتیں سنو، تاکہ تم بھی روشن ہو جاؤ اور تمہارا محلہ بھی روشن ہو جائے۔ لوگوں مصطفیٰ جان رحمت، اتق المحارم تکن اعبد الناس، میں نے کیا کہا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اب آقا فرماتے ہیں دوسری بات، میرے آقا فرماتے ہیں ورد، آقا فرماتے ہیں 5 باتیں بتائیے نا، ایک بتایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں سے اگر تم بچتے رہے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار کہلاؤ گے۔ لوگوں اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور غیبت کرے، نماز پڑھے جھوٹ بولے، نماز پڑھے غریبوں کا مال کھا جائے، نماز پڑھے پڑوسیوں کو تکلیف دے، بتاؤ اس کے نماز پڑھنے میں اس کے نماز کو اللہ منہ پر مار دے گا کہ نہیں مار دے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ حتی ما یتقبل منہ عمل 40 لیلا، کہ اگر کوئی شخص حرام کا ایک لقمہ، حرام کا ایک ٹکڑا اپنے حلق کے نیچے اتار لیتا ہے 40 دن تک اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں فرمائے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نماز پڑھے گا، فرض ساقط ہو جائے گا لیکن نماز کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ وہ روزہ رکھے گا، فرض ساقط ہو جائے گا لیکن روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب بتاؤ ایک بار لقمہ کھایا حرام کا تو 40 دن تک اللہ تمہارے عمل کو قبول نہیں فرماتا، نہ تمہاری دعا قبول، نہ تمہاری نماز قبول، نہ تمہارا روزہ قبول، پھر بھی کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، پھر بھی کہتے ہو کہ ہم جنتی ہیں۔ یاد رکھو حرام چیزوں سے خود بھی بچو، حرام چیزوں سے اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، حرام چیزوں سے اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے، یہ مزار شریف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی بارگاہ ہے نا، اللہ کے نیک بندے یہاں لیٹے ہوئے نا، لیٹے ہوئے نا۔ آپ کو پتا ہے کہ جہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے نا وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہ آپ کا گاؤں بڑا خوش نصیب ہے کہ بڑی قریب میں اللہ کے ولی لیٹے ہوئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ دوسری بات آقا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ، اللہ نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے، اللہ نے جو تمہیں مال عطا کیا ہے، اللہ نے جو تمہیں دولت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں میں سب سے زیادہ غنی کر دے گا، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار کرے گا۔ آج دیکھو، آج لاکھوں کروڑوں روپیہ ہم کما لیتے ہیں لیکن ہر وقت حرص اور لالچ۔ اگر امام صاحب آپ کے پاس پہنچ جائیں کہ مزار کی تعمیر کے لیے مجھے 200 روپے دیجئے، آپ کے پاس گھر میں اے سی کا پیسہ دینے کے لیے پیسہ ہے، آپ کے پاس اپنے بچوں کی پرورش کے لیے انگریزی اسکول میں پڑھانے کے لیے ہزاروں ہزار روپے آپ کے پاس ہے، اور تو اور موبائل ریچارج کرنے کے لیے ہزار روپے آپ کے پاس ہیں، لیکن جہاں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، جہاں آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ جہاں سے راضی ہے وہاں آپ کو 200 روپیہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پیارے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں ہے وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اگر اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہے تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی کہلاؤ گے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے، جو آپ کو اللہ نے دیا ہے نا اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، اس میں مدرسے کا بھی حق ہے، اس میں علماء کا بھی حق ہے، اس میں مزارات اولیاء کا بھی حق ہے، اس لیے کہ ہم سنی صحیح العقیدہ ہیں، ہم اہل سنت کے ماننے والے ہیں۔ لہذا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ مزار کی تعمیر ابھی باقی ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس مزار پہ نہ سایہ ہے، آپ کے گھر میں تو چھتیں ہیں اللہ کے فضل سے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے گھروں میں اللہ رحمتوں کی بارش کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس قدر دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح دولت دے کہ آپ کو رکھنے کی جگہ نہیں ملے۔ لیکن ایک دعا اور سنتے جاؤ پیارے، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اپنی ماں کے نام پر مصطفیٰ جان رحمت کی
عظمت کے نام پر، رسول اللہ کی رفعت کے نام پر، اللہ کے اس ولی کے گھر کے لیے اور اس مزارات اور یہ مزار پاک کے لیے تعمیر میں کچھ رقم دے سکے، میں زیادہ نہیں کہتا ہوں، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اپنی ماں کے نام پر کھڑا ہو جائے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے غلام اس مزار پاک کی تعمیر کے لیے کچھ رقم میرے پاس آ کر دے جائے؟